نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص آفتاب طریقت، مہتاب شریعت، فخر السادات حضور پیر سید حسن رضا شاہ صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ حسینیہ سلوک شریف، اور آج کی اس تقریب کے روح رواں اور منتظم اعلیٰ فخر السادات صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ سید سلیم رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ اس دربار در بار گوہر بار کی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ بڑی اچھی تقاریر مجھ سے پہلے اس
پاکیزہ آستانے کے فیض یافتہ علماء نے اپنے اپنے وقت میں فرمائی، جنہوں نے میرے گمان میں عرس مبارک کی تقریب کے مقاصد کو بام عروج تک پہنچا دیا ہے۔ حضرت علامہ مولانا عرفان الحق صاحب قادری نے، پھر حضرت علامہ مولانا محمد شاہ چشتی صاحب نے نظریہ اہل سنت کے عین مطابق اس دربار کی رونق کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں بھرپور کوشش فرمائی۔ جن ہستیوں کا یہ عرس مبارک ہے، ان کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور سادی شیرازی کی زبان سے کہتا ہوں، دولت جاوید یافت ہر کے نیکو نام زیست، قز آقبش ذکر خیر زندہ کند نام را، وصف تو را کند ور نہ کنند اہل فضل، حاجت مشاط نیست روئے دل آرام را۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افراد ہمیشہ کی زندگی پا گئے ہیں جنہوں نے زندگی نیک نامی سے بسر فرمائی۔ قز آقبش ذکر خیر زندہ کند نام را، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کا ذکر خیر ان کے نام کو زندہ نہ رکھے؟ اور پھر کہتے ہیں وصف ترا کند ور نہ کنند اہل فضل، اگر بزرگ لوگ آپ کا ذکر بلائی سے کرے نہ کریں، آپ کو اس کی احتیاج نہیں ہے، آپ کو اس کا فرق پڑتا ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حاجت مشاط نیست روئے دل آرام را، خوبصورت چہرے والے کو کنگھی کرنے والے کی حاجت نہیں ہے۔ جس کا چہرہ ہی اللہ نے خوبصورت رکھا ہو، اس کو بناؤ سنگار کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اسی شعر کو پنجابی زبان میں پرونے کے لیے پیر وارث شاہ نے بھی اپنا قلم اٹھایا ہے اور کہا ہے، وارث شاہ وہ سدا ہی جیوندے نے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجابی والوں نے بھی اپنے حق میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ بابا بلے شاہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا، انہوں نے بھی اپنا جو فرمان ہے پورا کیا ہے اور کہا ہے، بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پہ آ کوئی ہور۔ عزیزان گرامی قدر، نظریہ اہل سنت میں یہ ہستیاں آج بھی اسی طرح ہی زندہ ہیں جس طرح اپنی ظاہری حیات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ دائی اجل کو لبیک ضرور کہا ہے لیکن وہ مرے نہیں، کیونکہ حدیث میں یہ فرمان ہے، ان النفوس القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیہ اتصلت بالملأ الاعلی وترا وتسمع الکل کالمشاہد۔ پاکیزہ جانیں جب علائق بدنیہ سے جدا ہوتی ہیں تو جدا ہونے کے ساتھ ہی ان کو مالائے اعلیٰ سے ملا دیا جاتا ہے، اور اپنے مرکز کے ساتھ ان کا تعلق ہر وقت رہتا ہے۔ اور ان کا حال کیا ہے؟ وَتَرَا،
وَتَسْمَعُ الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ، جس طرح زندگی میں دیکھتی تھی، جس طرح زندگی میں سنتی تھی، اس طرح بعد از وصال بھی دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات المومن یخلی سربہ یسرہ حیث شاء، جب بندہ مومن انتقال کرتا ہے تو قید و بند میں نہیں ہوتا، اس کی راہیں کھول دی جاتی اور زمین و آسمان کی وسعتیں اس کے سامنے رکھ دی جاتی، اور ان کے لیے یہ ارشاد ہوتا ہے یسرہ حیث شاء، یہ کائنات اللہ کی ہے، تم اللہ کے دوست ہو، جہاں تمہارا دل چاہے جاؤ۔ اس کی تشریح میں شیخ محقق نے اشیت اللمعات میں ایک جملہ نقل کیا، وہ فرماتے ہیں اولیاء خدا تعالی نقل کردہ شدہ اند ازیں دار فنا بدار بقا و زندہ اند خود پرور نزد پروردگار خود و مرزوقند و خوشحالند و مردہ را ازاں شعور نیست، کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے نقل مکانی کرتے ہیں جہان فانی سے جہان باقی کی طرف، اور اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی پر اپنے رزق پر ہر حال میں خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا ہے۔ اسی پر ملا علی قاری نے بھی ایک جملہ کہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فی حالین، ان دونوں حالوں کا فرق ہے، ان کے لیے نہیں ہوتا، میرے تیرے لیے ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہا گیا ہے اولیاء اللہ لا یموتون ولا ینتقلون ولکن ینتقلون من دار الی دار، اللہ کے ولی مرا نہیں کرتے ہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوا کرتے۔ اس بات کو بڑھانے کے لیے ایک اور چھوٹی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ تقریر کے آغاز میں وہ میری نہیں ہے، وہ بات کس کی ہے؟ خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں خواجہ معین الحق والملت والدین، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والی ہستی، بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زندگی میں کئی مرتبہ تقریر میں سے گزرنا پڑا ہے۔ حضور خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں خواجہ معین الحق والملت والدین خواجہ اجمیر ایک مرتبہ تقریر فرما رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ مشائخ کو بھی تقریریں کرنے کا حکم ہے۔ معلوم ہوا کہ پیر کے لیے بھی یہ بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بھی تقریر کرے۔ خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے تھے۔ یہ لکھا کس نے؟ مولانا عبد السمیع رامپوری نے اپنی مشہور کتاب انوار ساتیہ میں فرماتے خواجہ اجمیر تقریر کر رہے تھے، دوران تقریر کہتے ہیں ان کی نظر دائیں جانب پڑتی تھی، میں ذرا تھوڑا معذوری میں ہوں اس لیے معافی کا طلبگار ہوں، بیٹھنے کی بھی جسارت کی ہے، دائیں جانب ان کی نظر جاتی تھی۔ ایک تقریر میں خواجہ اجمیر 100 مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، کوئی مبالغہ رائی نہ سمجھے، یہ کتاب میں لکھا ہے کم از کم کرتے 20 بار اٹھے، جب نظر جاتی اٹھ جاتے۔ بعد از تقریر آپ کے مریدین نے پوچھا حضور یہ اٹھنے کا سبب کیا تھا؟ فرمایا جب میری نظر دائیں جانب پڑتی تھی تو میرے پیر
خواجہ عثمان ہارونی کا مزار ہے، میری نظر میں ان کا وصال ان کی زندگی برابر ہے۔ جیسے میں زندگی میں ادب کرتا تھا ویسے ہی بعد از وصال بھی ادب کرتا ہوں، مرے نہیں، اس لیے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو جس ہستی کے عرس پہ آپ آئے، یہ تو مرنے والی ہستی ہے ہی نہیں، اور جن کے جگر کے ٹکڑے خود حضور سید مراتب علی ہیں، اس حسین پیر جیسا تو زمانے میں نظر آتا ہی نہیں ہے ہم کو۔ حضرات، چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ میرے شامل حال رہے۔ نسل انسانی کے افراد کا ایک ہی جنس سے ہونا، ایک ہی ماں باپ سے ہونا، ایک ماں سے ایک باپ سے، حضرت آدم سے حضرت حوا سے، دونوں سے نسل انسانی کا ہونا، یہ تفاوت افراد کے نافی نہیں۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ تمام انسان ایک ہی جیسے ہوں، حالانکہ باپ ایک ہے، ماں ایک ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان دو انسانوں پر بھی باری ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ایک انسان 10 انسانوں پر بھی باری ہوتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ ایک انسان، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ کبھی ایک انسان 100 انسانوں پر بھی باری ہوتا ہے۔ امام اہل سنت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک بڑھایا ہے، فرماتے ہیں کبھی ایک انسان 1,00,000 انسان پر بھی باری ہوتا ہے۔ حدیث میں سرکار کا فرمان ہے، لیس شیء خیر من 1000 مثلہ الا الانسان۔ یہ آستانہ جو ہے نا، یہ شیروں پر بھی داد دیتا ہے، یہ آستانہ باتوں پر بھی خوش ہوتا ہے، لیکن ان کا منشور کوئی شعر وغیرہ نہیں، ان کے دستور میں، ان کے منشور میں رب کا قرآن ہے، محمد عربی کا فرمان۔ میں جو بات عرض کرتا ہوں ذرا حدیث کو بھی سماعت فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا لیس شیء خیر من 1000 خیر من 1000 مثلہ الا الانسان۔ کائنات کی کوئی جنس ایک دوسرے سے بڑی نہیں ہوتی، جن سے برابر ہوتی۔ ادھر بھی شیر ہو ادھر بھی شیر ہو برابر ہوتے ہیں، ادھر بھی ہاتھی ہو ادھر بھی ہاتھی ہو، تھوڑے بہت فرق سے برابر ہوتے ہیں۔ لیکن فرمایا انسان میں ہم جنس ہونے کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اکیلا انسان ہزاروں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو میں بات اس کی کرنا چاہتا ہوں جس کا نام مراتب علی ہے، وہ 1000 پر نہیں، وہ بیک وقت لاکھوں پہ باری ہے، لا تعداد لوگوں پہ باری بن کے آیا۔ نگر نگر گلی گلی، نگر نگر کبھی گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، ساڈا سکھ ساڈا چین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، کیا بات ہے، یہ بھی بات دیکھنے کے لیے ملتی رہتی ہے کہ کبھی انسان کسی خاندان سے شرف پاتا ہے، کبھی انسان کسی وصف سے شرف پاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنے چاہنے والوں کے لیے فخر کا باعث ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے اپنے شاگردوں کے لیے فخر کا باعث ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے مریدوں کے لیے فخر کا باعث ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے اپنے خاندان والوں کے لیے فخر کا باعث ہوتا ہے۔ تو ذرا حضور کی بات تو دیکھو، یہ سید مراتب علی بیک وقت اللہ نے ان کو ایسے جوہر عطا کیے ہیں کہ یہ بیک وقت
مریدوں کے لیے بھی باعث فخر ہے اور پیروں کے لیے بھی باعث فخر بن کے آیا ہے. اپنے بیٹوں کے لیے بھی باعث فخر ہے, اپنے والدین کے لیے بھی باعث فخر بن کے آیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جملہ شاید اپنی طرف سے بولتا ہے, یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ صاحب عرس ولی کامل جس کی زبان ہی اللہ نے سیفی رکھی تھی, جن کی زبان سے جو جملہ نکل جاتا تھا اللہ اس کو حرف آخر ہی کر دیتا تھا. سید حسین پیر نے کہا تھا کہ زمانے میں بڑے بڑے پیر آئے ہیں, شان بھی بڑا ہے, اور اس وقت کے دو بڑے افراد کا نام بھی لیا اور فرمایا کہ وہ زمانے کے تاجدار ٹھہرے ہیں, ان کا نام بڑا ہے, لیکن میرا مراتب علی نہ اس تاجدار سے کم ہے نہ اس تاجدار سے کم ہے, دونوں سے مجھے برابر نظر آتا ہے. یہ بیک وقت اپنے اساتذہ کا بھی فخر ہے, بے شک بیک وقت اپنے خاندان کا بھی فخر ہے, بے شک بیک وقت خاندان سادات کا بھی فخر بن کے آئے. سبحان اللہ. اور حضرات پھر دیکھو کیا بات, کیا حضور کو, کیا بات ہے. حضور پیر سید مراتب علی جس کا نام ہے, ان کو ان کی زندگی کو جس رخ سے بھی دیکھو وہ اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے. حافظ ہیں, حافظوں میں بٹھا کے دیکھو, قاری ہیں, قاریوں میں بٹھا کے دیکھو, محدث ہیں, محدثین میں بٹھا کے دیکھو, فقیہ ہیں, فقہا میں بٹھا کے دیکھو, پیر ہیں, پیروں میں بٹھا کے دیکھو, سید ہیں, سادات میں بٹھا کے دیکھو. خدا کی قسم پیروں میں بیٹھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں رات کا چاند ہی جگمگ کر رہا ہو. ارے محدثین کی صف ہو, اساتذہ کی صف ہو, فقہا کی صف ہو, اس میں بٹھا کے دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے براتیوں کے جرمٹ میں دولہا سجدت کے بیٹھا ہوا نظر آتا. میں تو وہ عربی زبان کا ایک جملہ حضرت کی شان میں کہنا چاہوں گا جو کسی نے عربی میں کہا ہے, لیس علی اللہ بمستنکرن, لیس علی اللہ بمستنکرن, دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں, لیس علی اللہ بمستنکرن ان یجمع العالم فی واحدی. حضرات ذرا سبحان اللہ بھی کہو نا. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اردو والوں نے اس کو بڑے سادہ انداز میں بیان کر دیا اور کہا خدا سے اس کا اچنبا نہ جان, خدا سے اس کا اچنبا نہ جان کہ جمع ہوں ایک شخص میں سب جہان. سب جہان اپنے دامن میں پرو کے لے گیا ہے. عزیزان گرامی قدر, جو آئے کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا بھی تھوڑا سہارا لے لوں تاکہ گفتگو میری کسی سمت میں پہنچ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے, والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء. اللہ کا فرمان ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی, ہم نے ان کی وہ اولاد ان کے والدین کے ساتھ ملا دی ہے اور ان کے اجر و ثواب میں کسی قسم کی کمی کے بغیر. شاید میرے بولنے میں وہ انداز نہ تھا کہ جو آپ کو اپنی طرف راغب کر سکتا, آپ کی توجہ حاصل کر جاتا. میں نے یہ کہا ہے, اللہ فرماتا ہے قرآن میں, وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی اولاد نے ایمان میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی, ہم نے ان کی وہ اولاد ان کے والدین کے ساتھ ملا دی ہے اور ان کے والدین کے اجر و ثواب میں
کسی قسم کی کمی کیے بغیر. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی میں کہتا کیا ہوں؟ حضرات ذرا غور فرمائیے. یہ مولا علی شیر خدا سے چلتے جائیے نا, یہ نسل در نسل چلتی کیسے آ رہی ہے, تو جب اس مقام پہ پہنچتی ہے تو یہ ایمان میں ان کے ساتھ ہے نہیں. اب سنو, اس کی تفسیر میں صاحب در منصور امام سیوطی نے کچھ اقوال نقل کیے, کچھ حدیثیں نقل کی, میں بھی ان کا سہارا لیتا ہوں. فرماتے ہم ذریت المومن یموتون علی الاسلام ان کانت منازل آبائہم ارفع من منازلہم. کہتے ہیں اس سے مراد اہل ایمان کی وہ اولاد ہے جن کا انتقال حالت ایمان پر ہوا ہے. اگر وہ اپنی منازل مقام مرتبے کے اعتبار سے اپنے والدین کے درجوں کو نہ بھی پہنچے تو پھر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو بھی وہی درجہ دیں گے جو ان کے والدین کو دیا ہوا. یہ تھا قول عبداللہ بن عباس کا. اب ایک حدیث بھی سماعت فرمائیے. اس حدیث کے راوی بھی خود عبداللہ بن عباس ہی ہیں, اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ عبداللہ بن عباس بھی اہل بیت کا بندہ ہے. سبحان اللہ کہہ دوں. ان کے والد کو بھی سرکار نے وہی جملہ کہا ہے جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. آج کل میں دیکھتا ہوں بعض تقریروں والے اس میں بھی بہت عجیب و غریب کام کرتے ہیں اور ہمارے پیر کے نظریے سے ہٹ جاتے ہیں. ہمارے پیر نے کہا ایک ہی بات ہے, نظریہ وہ ہے جو علی نے دیا ہے. سبحان اللہ کہو نا. پر میں سنی ہوگا تو پیر ہوگا, سنی نہیں ہوگا تو پیر کیسا ہوگا جی. میں اپنی تقریروں میں بھی یہ کہتا رہتا ہوں. تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ پیر کے لیے سنی ہونا شرط ہے, لیکن جس پیر کی بیعت میں نے کی ہے وہ پیر کہتا صرف سنی ہونا نہیں, متصب سنی ہونا شرط ہے. میں اور قمر رضا اکٹھے ہی پڑھتے رہے, ہمارے پیر نے سبق دی.